قتل ہوتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دی۔ باقی مال اگرچہ رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹیکری کی ایک سمت میں لکھا ہوا تھا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، جب یہ قافلہ نجران پہنچا تو ایک یحییٰ نامی یہودی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، کربلا سے، اس کے خاندان کو قتل کر کے۔ اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ سن کر یزیدی بھڑک اٹھے، ایک نے تلوار نکال لی تاکہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی۔ یزیدی فوج کا وہ سپاہی قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا اور یحییٰ نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے جب یہ سنا تو لرز کر رہ گیا، اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اسے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا۔ جب دمشق صرف 4 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو اس مقام پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی گئی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لے تاکہ پھر دمشق میں داخل ہوں۔ چنانچہ یزید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے ایک دن کا تعین کر کے تمام انتظامات مکمل کر کے قافلے کو دمشق آنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد کی یادوی سرائے مبارک اور اہل بیت اعظام کا مختصر سے قافلے کو لے کر دمشق میں یزید کے پاس لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے تو اس وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا ایک قلم تھا۔ پھر اس نے خون سے یہ شعر بولا کہ وہ امت بھی قیامت کے روز ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ ناظرین، جب اسیران اہل بیت دمشق کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو ان کو وہیں ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے دارالامارات کو سجانے اور ڈھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دارالسلطنت دمشق کو سجایا گیا اور انواع و اقسام کی زیبائش و آرائش سے سجایا گیا۔ تمام مرد و زن لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے طبلے بجا رہے تھے۔ یزید کے لیے بہترین زینت سے مرصع تخت بھی بچھایا گیا اور ارد گرد بہترین کرسیاں مائدین کے لیے بچھائی گئیں۔ گویا یہ سب انتظام نواز رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد ظاہری فتح کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف لوگوں کو ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید نے اپنے دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی۔ جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر سرہائے مبارک دیکھے تو کفریہ کلمات کہے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جبرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرہائے مبارک اور اسیران کربلا کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی سرہائے مبارک اور اہل بیت کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھا دارالسلطنت میں لایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرہائے مبارک دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا کہ یہ ہے حسین ابن علی۔ اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یزید پلید، تم چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کی بے ادبی کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور واصل جہنم کرے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے انہیں اپنے دربار سے نکلنے کو کہا تو اس کے حواریوں نے انہیں کھینچ کر دربار سے باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح سے احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہم وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا حق کیا ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار وہاں پر چہچہگوئیاں کرنے لگے تو یزید مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا کہ لڑکے تیرا نام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید نے جب قرآن جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سر پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر یکدس اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب اور جناب سجاد نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا کہ حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے دوشہ رسول کے سوال، آپ یہیں تک پہنچے تھے کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا یہ میری پھپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے آپ سے کہا کہ کیا حسین جی نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تو اس سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا۔ پھر چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ یزید، حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے، جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسۂ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے۔ تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رکھ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور تیرے لیے آگ بن کر رہے گا۔ مدینہ العلم کی شہزادی کا جب یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ ناظرین، اہل بیت کو دمشق میں چند دن رکھنے کے بعد یزید نے انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کے احکام صادر کرنے سے قبل سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے دربار میں بٹھا کر امام زین العابدین کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے ابن حسین، امام زین العابدین، جس چیز کی خواہش ہے کہو، حاضر ہو جائے گی۔ سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے، ہاں اگر میری کچھ خواہش پوری کرنی ہے تو میری پھوپھی جان جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کرو، کیونکہ ہمارے غم گسار مددگار اور سالار وہی ہیں۔ یہ سن کر یزید نے فوراً تمام درباریوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا اور پھر کہا میں ان کو بلوا لیتا ہوں۔ پھر اہل بیت کی مقدس شہزادیوں کو دربار یزید میں لایا گیا۔ یزید نے سیدہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے محل میں ہی رہیں، اور اگر یہاں رہنا پسند نہ فرمائیں اور مدینہ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں بھیج دیتا ہوں، آپ کو کھلا اختیار ہے، جیسا آپ کا ارادہ ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر یزید کہنے لگا کہ خدا اپنے مرجانہ عبید اللہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میرا حسین کا سامنا ہو جاتا تو جو یہ چاہتے میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا، خواہ مجھے اپنی اولاد ہی کیوں نہ موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا، اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں اسی طرح کروں گا۔ ناظرین، یزید کے یہ منافقانہ کلمات تھے اور وہ انہی کلمات کے پیچھے چھپ کر حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے جب یہ باتیں کہیں تو سیدہ زینب نے کہا بری اور رو پڑی اور فرمانے لگی کہ اب ان باتوں سے ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے۔ اے یزید، اب تو میں چاہتی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں نانا پاک کے روزہ اقدس پر حاضر ہوں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جاؤں اور وہاں سے مدینہ۔ اس کے بعد یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ آپ کو مزید آدمی دیتا ہوں اور آپ اپنی نگرانی میں تعظیم و تکریم کے ساتھ بحفاظت انہیں مدینہ منورہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا اور ان پر شاندار محمل رکھوائے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو صبح سویرے اہل بیت اطہار کے الوداع ہوتے وقت یزید نے کچھ مال و متاع پیش کیا تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اور اس کے اہل بیت والے قتل ہوں اور ہم اس کے عوض مال و متاع حاصل کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یزید کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا مال قبول نہیں کریں گی۔ اسی اثنا میں حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ 300 سوار تیار ہو گئے اور ادھر تمام اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو پڑے۔ یزید